بسم اللہ الرحمن الرحیم حام میم والکتاب المبین پارہ 25 سورہ الدخان رکوع 1 آیات نمبر 1 تا 3۔ سورہ الدخان مکی صورت ہے، نزلت بعد سورۃ الزخرف وقبل سورۃ الجاثیہ، حالت جموعی میں 44ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 64ویں نمبر پہ ہے۔ 59 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ ماقبل سورہ الزخرف کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ سورہ زخرف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا کہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور سورہ الدخان میں موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع سورت بیان فرماتے ہیں کہ دعوت الی القرآن، فضائل سورت الدخان کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات سورہ دخان پڑھ کر تو صبح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ سیدنا حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کی رات یا دن میں سورہ دخان پڑھ لی تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، قذافی القرطبی بروایت ثعلبی۔ حام میم حروف مقطعات میں سے ہے، ولا یعلم معناہ الا اللہ، لہذا جمہور مفسرین کا قول ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ والکتاب المبین، یعنی واضح کتاب، اور مراد اس سے قرآن کریم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہے جس کا مقصد غافل انسان کو بیدار کرنا ہے۔ لیلۃ مبارکۃ سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک شب قدر ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو یہ بھی لیلۃ مبارکۃ سے مراد وہ شب قدر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جتنی کتابیں ابتدائی دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل کی ہے، سب کتابیں ماہ مبارک ماہ رمضان میں نازل کی ہے۔ حضرت قتادہ بروایت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم رمضان المبارک کے پہلے تاریخ کو نازل ہوئی، تورات رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو، زبور 12ویں تاریخ کو، انجیل 18ویں تاریخ کو، اور قرآن کریم 24 تاریخ گزرنے کے بعد یعنی 25ویں رات کو نازل ہوئی ہے، قذافی القرطبی۔ شب قدر کو قرآن کریم نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک جو قرآن کریم نازل ہوئی ہے دفعتاً واحدتاً، اس سے مراد وہ نزول مراد ہے، اور پھر 23 سال کی مدت توڑے وقفے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سینہ اقدس میں نازل ہوئی ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ لیلۃ مبارکۃ سے مراد شب برات ہے، یعنی نصف من شعبان کی بیان کرتے ہیں، مراد لیتے ہیں، لیکن یہ قول دوسرے قرآنی نصوص اور روایات صحیحہ کے خلاف ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس انا انزلناه في ليلة القدر. البتہ بعض روایات میں شب برات لیلۃ سے تعبیر ہے. اس میں آجال اجل کی جمع ہے، ارزاق رزق کی جمع ہے، اس کی فیصلے لکھی جاتی ہے. لیکن ایک قول یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ مراد للقدر ہے، اسی رات کے مطابق تمام فیصلے کی جائے اور اگلی قدر تک کی ہے کہ علم پیدا گے کون آئیں گے کس کا کیا رزق گا، یہ اس کی رزق نہ پانا ہوگی چیزیں اسی کو توی ہوئے قدر کو. حامیم اللہ مرادی کے دل میں ہے کہ واقعی انزل شک ہم نے دل کیا ہے قرآن فی لیف کتاب کو مبارک رات مبارک والی مبارک کو نازل کیا. انا کننا منذرین، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین برحمتک.